پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ اللہ سب سے پیارا دوست۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے۔ اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ اور وہ بڑا مہربان دوست ہے، وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ جب انسان سب کچھ ہار کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہیں، مصلحتوں کی، حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟
تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے۔ پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ کبھی آسمان کو دیکھ کر سوچا ہے یہ اتنا پرسکون کیوں ہے؟ وہاں پر بھی تو فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ وہاں پر زمین کی طرح جیسے زمین پر کام کیا جائے تو شور ہوتا ہے، ایسا شور آسمان پر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہے آسمان پر ہر وقت ہلچل کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں نا، ہم نہیں سوچتے، ہمیں وقت ہی کہاں ملتا ہے، زندگی اتنی مصروف ہے، کبھی بیٹھ کر آسمان کو غور سے دیکھا ہی نہیں، اس کے سکون کو اپنے اندر محسوس کیا ہی نہیں، کبھی تدبر کیا ہی نہیں کہ اس کے سکون کی کیا وجہ ہے، یہ اتنا خاموش اور خوبصورت کیوں ہے؟ اس کی طرف اٹھتی نگاہیں اندر کے شور کو ختم کیسے کر دیتی ہیں؟ اس نیلے آسمان کے اس پار ایسا کیا ہے جس نے اس کو اتنا خوبصورت اور مطمئن کیا ہوا ہے؟ تو سنو میں بتاتی ہوں یہ آسمان پرسکون کیوں ہے۔ کیونکہ وہاں میرا اور آپ کا رب رہتا ہے، وہاں اللہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر خوبصورت اور پرسکون ہے۔ وہ شور نہیں مچاتا۔ ایسے ہی جس انسان کے دل میں اللہ ہو وہ بھی پرسکون ہوتا ہے۔ وہ انسان اپنے اندر بہت شور ہونے کے باوجود ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے، آندھیاں بھی چلتی ہیں، لیکن وہ آسمان گرتا نہیں کیونکہ اس کو اللہ کی ذات نے خود تھاما ہوا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف سے بھی انسان دو چار ہوتا ہے، دل لوگوں کی باتوں پہ تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن جس دل میں اللہ ہو وہ مضبوط ہوگا، وہ مشکلات آنے پہ آسمان کی طرح تھما رہتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں، چھوٹے چھوٹے طوفانوں پہ گرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اسے گرنے نہیں دے گا، وہ ان سب مشکلات میں اسے تھام لے گا۔ اس کا اللہ پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ اندر چاہے جتنے طوفان ہوں، وہ انسان آسمان کی طرح خاموش اور پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ آسمان کی طرح اس کے اندر اللہ رہتا ہے، اس کے دل میں بس اس کا رب ہوتا ہے جو ہر حال میں اسے سنبھال لیتا ہے، نہ بات بات پہ شور مچانے دیتا ہے اور نہ ہی زیادہ بوجھ پڑنے پر گرنے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ سے جڑ جائے، آسمان کی طرح خاموش، پرسکون اور بے حد خوبصورت۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنا ساتھ نصیب کرے جو ہمیں اس کی نظر میں خوبصورت بنائے اور اس کے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔